أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ اور بچتے رہو اس فتنہ سے، اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں ہی پر، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ بھائیو دوستو توجہ فرماؤ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، یہ بتایا کہ جس طرح تمہارے اوپر اپنی اصلاح کرنا واجب ہے، اپنی اصلاح کے لیے حضور علیہ السلام کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، حضور علیہ السلام کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری تمہارے اوپر واجب ہے، اسی طرح تمہارے لیے دوسروں کی اصلاح کے متعلق حضور علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح خود نیک اعمال کیے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کیا، جس طرح خود برے کاموں سے بچے، دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکا، اس طرح برے کاموں سے روکنے کا حکم کیا، نیکی کرنے کا حکم کیا۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی باقی چیزوں میں اطاعت کرنا لازم ہے، اس طرح اس بات کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے، ہم دوسروں کی اصلاح کریں اور دوسروں کی فکر کریں۔ اور اصلاح کس طرح کریں؟ ہمارے اندر اگر ہاتھ سے اتنی طاقت اور وسعت ہے، ہم ہاتھ سے لوگوں کو روکیں، گناہوں سے بچائیں، تو ہمارے اوپر ہاتھ سے اس کو روکنا واجب۔ اگر زبان سے روکنے کی طاقت وسعت ہے تو ہم پھر زبان سے، ہمارے اوپر واجب ہے ہم زبان سے روکیں، اور زبان سے طاقت نہیں تو پھر ہمیں چاہیے ہم دل میں ان سے نفرت کریں، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا تم اپنی فکر تو کرتے رہو گے، دوسروں کی فکر نہیں کرو گے، تو جو گناہ گار ہوں گے ان کا وبال بے گناہوں پر پڑے گا، ان کے گناہ کی وجہ سے بے گناہ بھی مبتلا ہوں گے، کہ جان لو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم خود بھی گناہ سے بچیں، دوسروں کو گناہ سے بچائیں، خود بھی نیک اعمال کریں، دوسروں کو بھی نیک اعمال کی تلقین کریں۔ اور اس آیت میں ایسے گناہ کی بچنے کی خاص طور پر ہدایت کی گئی جس کا عذاب شدید ہے، صرف گناہ کرنے والوں پر محدود نہیں رہتا، بلکہ ناکردہ گناہ لوگوں پر بھی اس کا عذاب پڑ جاتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ اس میں علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ گناہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا، اور اس کی جد و جہد نہ کرنا، یعنی نہ نیکی کا حکم کرتا، نہ برائیوں سے روکتا ہے، اور اپنی فکر میں پڑا ہوا ہے، تو اس پر وہی گناہ گاروں کا وبال ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم اور گناہ کو اپنے ماحول میں قائم اور رائج نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی جرم اور گناہ دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اس کو منع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے، جس سے نہ گناہ گار بچیں گے اور نہ بے گناہ بچیں گے۔
اب ہم سمجھتے ہیں بے گناہ سے مراد یہاں کون لوگ ہیں جو اصل گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں، بلکہ امر بالمعروف کے ترک کر دینے کے گناہ میں وہ مبتلا ہیں۔ اس لیے یہاں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کے گناہ کا عذاب دوسرے پر ڈالنا بے انصافی ہے، قرآنی آیات کے خلاف ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں گناہ گار اپنے اصل گناہ کے وبال میں اور بے گناہ ترک امر بالمعروف کے گناہ میں پکڑے گئے۔ گناہ گار تو اپنے گناہ میں، اور بے گناہ جو پکڑے گئے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہ کرنے کی وجہ سے، نیک اعمال نہیں کیے اس وجہ سے وہ بھی پکڑے گئے، اور برے اعمالوں سے منع نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا، تو وہ اس وجہ سے پکڑے گئے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اور صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت نقل کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کو گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کو عام لوگوں پر نہیں ڈالتا۔ ہاں، جب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور قدرت اور طاقت کے باوجود ان کو نہ روکیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب گھیر لیتا ہے، گناہ گاروں کو بھی اور بے گناہوں کو بھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں، ظالم ظلم کرتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتے، اس کو ظلم سے نہیں روکتے، اس کا ہاتھ نہیں روکتے، تو پھر فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں۔ اسی طرح بخاری میں ایک حدیث شریف ہے کہ فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قانونی حدود کو توڑنے والے گناہ گار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر ان کو منع نہیں کرتے، تو ان دو طبقوں کی مثال اس بحری جہاز کے دو منزلوں کی ہے، اور نیچے کے منزل والے اوپر آ کر اپنی ضرورت کے لیے پانی طلب کرتے ہیں، جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں، نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے اس سے اپنی ضرورت کو پانی نکال کر ضرورت کو پورا کر دیا جائے، اور اوپر والے لوگ اس حرکت کو، اس بے وقوفی کو دیکھتے ہوئے اس کو منع نہیں کرتے، تو کیا خیال ہے؟ اس کا نقصان نیچے والے کو ہوگا۔ تو جس طرح نیچے والے ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوبیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال دی۔ اسی طرح جو گناہ کرتا ہے اور دوسرا بے گناہ اس کو دیکھتا ہے، قدرت کے باوجود نہیں روکتا، تو جس طرح گناہ گار عذاب میں جائے گا، سزا کا مستحق ہے، اس طرح بے گناہ جس نے نہیں روکا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، وہ بھی عذاب کا مستحق ہے۔ تو ان روایات کی بنا پر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائیں، بہت سارے حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا اس آیت میں فتنہ جو مراد ہے، فتنہ سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں لفظ فتنہ سے یہی مراد ہے، واتقوا فتنۃ اللہ، تو بچو فتنہ سے۔ اس فتنہ سے کون سا فتنہ مراد ہے؟ فرمایا یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کر دینا مراد ہے، اور
اسی طرح بہت سارے اقوال ہیں. بعضوں نے امام تفسیر مظہری نے فرمایا اس گناہ سے مراد ترک جہاد ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اصلاح کریں لوگوں کی، اپنی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، خود بھی گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائیں. آخر میں ایک مثال دے کر فرمایا اب دیکھیں کہ غزوہ احد میں صحابہ کو شکست کیوں ہوئی، حضور علیہ السلام کے دانت مبارک شہید کیوں ہوئے، آپ علیہ السلام زخمی کیوں ہوئے. چند صحابہ نے وہ گھاٹی کا راستہ چھوڑ دیا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا، ان کی لغزش ہوئی، مال غنیمت جمع کرنے لگے. تو اصول تو یہی ہے کہ ان کو سزا ملتی جو بھاگ کر آئے تھے، جو جنہوں نے وہ گھاٹی کا وہ راستہ چھوڑ دیا. لیکن اس کا وبال دوسروں پر پڑ پڑا، پورے مسلم لشکر کو بھگتنا پڑا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بھی زخمی ہو گئے. اس وجہ سے ہم یوں نہ سمجھیں کہ ہم نیک اعمال کر کے جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی نیک اعمال کرنے کا حکم دیں اور برے گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اللہ تعالیٰ